اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو سود کو جو بچ گیا ہے اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم نہ ایسا کرو تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہو وہ تنگ دست تو اس کو مہلت دو آسانی تک کے لیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو کل ہم نے ان آیات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں یہ ڈیفینیشن اسٹیبلش کی کہ سود یا ربا کہتے کسے ہیں۔ قرض کے معاملے میں اگر کچھ بھی زائد لیا جائے تو وہ ربا ہے۔ یہ ڈیفینیشن قرآن اور حدیث سے واضح معلوم ہو جاتی ہے، ہم نے کل ڈسکس کیا ہے۔ میں آپ کو ایک دو لوگوں کے بتا دیتا ہوں جنہوں نے اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے سود، یہ مولانا مودودی صاحب کی ہے، اس موضوع پہ کافی کمپریہنسو بک ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 191 پر وہ یہ بیان کرتے ہیں، ایک تو حدیث بتاتے ہیں، کل قرض جر منفعۃ فہو وجہ من وجوہ الربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اور پھر صفحہ 192 پر بیان کرتے ہیں کہ امت کے تمام فقہاء نے بالاتفاق اس حکم کا منشا یہی سمجھا ہے کہ قرض کے معاملہ میں اصل سے زائد جو کچھ بھی لیا جائے وہ حرام ہے۔ اور انہوں نے ایک فقہ کی کتاب نہایہ ابن اسیر کا حوالہ بھی دیا ہے، ہوا فشر الزیادۃ علی اصل المال من غیر عقد تبایا، یعنی اگر سودا کے بیع کے علاوہ، سودے کے علاوہ اگر آپ ڈیل کریں اور اس میں کچھ زیادہ لیں، یعنی لون کے کیس میں، تو وہ سود ہے۔ یہ کتاب ہے ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب ہیں، مولانا تقی عثمانی کے بیٹے ہیں اور اس کے میزان بینک کے کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ انہوں نے یہ اس کے گائیڈ بک کے طور پر لکھی ہے۔ یہ بھی اس کے پیج 47 کے اوپر یہ بتاتے ہیں کہ ایوری لون دیٹ ڈراز انٹرسٹ از ربا، اور یہ اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے فقہاء کے جو فتوے بھی ہیں، مثال کے طور پر ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا گھر گروی رکھا ہے، یعنی اس کو ہم نے قرضہ دیا اور اس کے بدلے میں ہم نے گھر گروی رکھ لیا، تو کیا ہم اس میں رہ سکتے ہیں؟ تو سب فقہاء اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ اس میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ اس کی بھی ریزن یہی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھا لیں گے تو وہ ربا میں آ جائے گا۔ ایک اور ڈیفینیشن بعض اوقات لوگ سناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ربا الجاہلیہ۔ یہ ابو بکر جساس نے ڈیفینیشن دی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کا ربا یہ ہوتا تھا کہ آپ وقت مقرر کے لیے کچھ رقم دیتے تھے اور اس میں کچھ معین منافع جو ہے وہ متعین کر لیتے تھے، اس کو ربا کہتے ہیں۔ جس کو اگر ہم اسٹرکٹلی لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ فکسڈ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ربا ہے، لیکن وہ ہے ربا جاہلیہ، یعنی جاہلیت کے دور میں جو سود کی فارمز پریزنٹ تھیں وہ یہ فارم پریزنٹ تھی کہ فکس انٹرسٹ ریٹ ہوتا تھا۔ آج کے دور میں ویریبل انٹرسٹ ریٹس بھی آ گئے ہیں، لیکن جو جنیرک ڈیفینیشن ہے ربا کی کہ ہر وہ ایکسیس جو بورڈ سم کے اوپر لی جائے وہ ربا ہے، اس سے چاہے فکسڈ انٹرسٹ ریٹ ہو، ویریبل انٹرسٹ ریٹ ہو، کسی بھی قسم کا منافع ہو۔ اور بلکہ جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا کہ اگر تم کسی کو قرضہ دو تو اس کی سواری پر بھی سوار مت ہو، انلیس کہ تمہاری کوئی پہلے سے تعلقات ہو۔ تو اب کل ہم نے ڈسکس کی تھی ایک پروڈکٹ مرابحہ،
جو اسلامک بینکنگ کی کامن پروڈکٹ ہے. ان کی تقریباً 7-8 مختلف پروڈکٹس ہیں جو استعمال ہوتی ہیں. ان میں سے 2 میجر پروڈکٹس ہیں, ایک مرابحہ اور ایک اجارہ, اور تقریباً 70% ان کی جو لینڈنگ ہے وہ ان 2 پروڈکٹس کے تھرو ہے. تو مرابحہ کو ہم ایک دفعہ ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ مرابحہ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نارمل بینکنگ چینل کے تھرو جانا ہے تو آپ فرض کریں ایک اسپننگ مل ہے جس نے کاٹن خریدنی ہے, تو وہ بینک سے قرضہ لیتا ہے, اس قرضے کی مدد سے وہ کاٹن خرید لیتا ہے اور کاٹن سٹور کر لیتا ہے, سارا سال اس کو کنزیوم کرتا ہے اور بینک کو آہستہ آہستہ اس کا اصل زر بھی واپس کر دیتا ہے اور اس کے اوپر اس کو سود بھی دے دیتا ہے. مرابحہ میں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کرتے ایکچولی یہی کچھ ہے, لیکن اس میں لکھا یہ جاتا ہے کہ اصل میں آپ نے وہ مال خریدا بینک کے بہاف پر. بینک آپ کو اپنا ایجنٹ نامینیٹ کرتا ہے, اس کے ایجنٹ بن کر آپ وہ مال خریدتے ہیں. اس کے بعد آپ نے بینک سے پہلے سے وعدہ کر لیا ہوتا ہے کہ یہ مال اگرچہ تمہارے لیے ہم خرید رہے ہیں لیکن ہم تم سے بائی بیک کر لیں گے, اور تم اس کو خریدو گے فرض کرے کروڑ روپے کا, تو ہم بائی بیک کر لیں گے 1,10,00,000 کا, اور اتنے عرصے کے اندر تمہیں پیمنٹ واپس کر دیں گے. تو یہ ہو بہو وہی ٹرانزیکشن بنتی ہے, کیونکہ بینک کو نہ معلوم ہوتا ہے کہ کاٹن ہوتی کیا ہے, کس کاٹن کا کیا ریٹ ہونا چاہیے, نہ وہ کبھی جنرل سے ڈیل کرتا ہے, کمپنی خود ہی ڈیل کرتی ہے, بینک سے پیسے لیتی ہے, اگر ٹرانسفر کرتی ہے اس کے اوپر صرف 4 کاغذات لگا دیے جاتے ہیں. یہ ہم کیونکہ ڈسکس کر چکے ہیں کل, اس لیے ڈیٹیل میں جاتے ہیں, لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو انہوں نے اسٹیپس بیان کیے ہیں اپنی کتاب میں پیج نمبر 127 کے اوپر. تو 5 سٹیپس انہوں نے بتائے ہیں. میں دوسرے سٹیپ سے شروع کرتا ہوں, پہلا سٹیپ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ایک ایجنسی ایگریمنٹ سائن کیا جائے گا جس میں یہ کمپنی جو ہے یہ بینک کی ایجنٹ بن جائے گی. تیسرے سٹیپ میں کمپنی کاٹن خرید لے گی. چوتھے سٹیپ میں کمپنی بینک کو بتائے گی کہ جی میں نے کاٹن خرید لی ہے آپ کے بہاف پر, اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اس کو خرید لوں. اور 5ویں سٹیپ میں بینک اس کی آفر ایکسیپٹ کر لے گا اور یہ ڈیل کنکلوڈ ہو جائے گی. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جی the most essential element of the transaction is that the commodity must remain in the risk of the institution during the period between the 3rd and the 5th stage. یعنی وہ جو تیسرا سٹیپ, جب کمپنی نے بینک کے بہاف پر کاٹن خرید لی, اور جو 5واں سٹیپ ہے جب اس نے بائی بیک کر لی, اس پیریڈ کے اندر وہ بینک کے رسک پر رہے گی. اگر یہ نہ ہو تو یہ حرام ہے, یعنی آپ اکٹھا یہ نہیں کر سکتے, یہ ان کی لاجک ہے. اور اگر آپ ان کا پہلا یعنی جو 5 سٹیپ میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ پڑھیں تو پہلا سٹیپ ہے the client and the institution sign on overall agreement where the institution promises to sell and the client promises to buy. یعنی کہہ یہ رہے ہیں کہ جی وہ بینک کا رسک ہونا چاہیے, یہ تیسرے سٹیپ کے بعد سے. لیکن پہلے سٹیپ میں کہہ دیے کہ لیکن وعدہ پہلے سے ہی ہے. تو اگر وعدہ پہلے سے ہی ہے تو پھر وہ بینک کا رسک کہاں سے ہوگا؟ وہ وعدہ پہلے لکھ لیا ہے, ساتھ اس کو کلیریفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اگر یہ اسٹیپ فالو نہ کیے تو غلط ہے. تو اس کو illogical ہی obviously کہا جا سکتا ہے. دوسری جو موسٹ پاپولر پروڈکٹ ہے وہ ہے اجارہ. اجارہ میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے مثلاً گاڑیاں لیز کرائی ہوں گی. لیز کے لیے عربی کا لفظ اجارہ استعمال کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں, بینک کو آپ نارمل بینک میں بتا دیتے ہیں کہ جی میں یہ والی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں. بینک آپ کو انفورس کرتا ہے کہ آپ نے اس کی انشورنس بھی کرانی ہے ایٹسٹرا. آپ بینک سے پیسے لیتے ہیں, کار ڈیلر کو پیسے دیتے ہیں, گاڑی لے لیتے ہیں, لیکن اس کا ٹائٹل بینک کے پاس رہتا ہے سیکیورٹی کے طور پہ. اور اس کے بعد فرض کریں اگر 12 لاکھ روپے کی گاڑی ہے اور آپ نے 5 سال کی ٹرم پہ خریدی ہے تو اس کی 60 قسطیں بنتی ہیں. تو 12 لاکھ کی گاڑی اور اگر آپ اصل در واپس کریں تو وہ 20,000 روپے مہینہ بنتا ہے. تو اس میں بینک میں سود بھی لینا ہوتا ہے, تو مثال کے طور پر 20,000 کی بجائے 25,000 کی قسط بن جاتی ہے. اس کے لیے عرف عام میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیز رینٹل. یہ انٹرنیشنلی یہی لفظ کامن ہے. اور اس لیز رینٹل میں آپ کا اصل در بھی شامل ہوتا ہے اور سود کی اماؤنٹ بھی شامل ہوتی ہے. تو اسلامی بینکنگ والے کیا کرتے ہیں, ان کی جو پروڈکٹ ہے اجارہ,
اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گاڑی ہم نے آپ کو کرائے پر دی، یہ گاڑی ہم نے خریدی ہے اور آپ کو کرائے پر دے دی، بالکل اس طرح جس طرح ہم گھر کرائے پر دیتے ہیں. اور جب ہم گھر کرائے پہ دیتے ہیں تو اس میں اسلامی لحاظ سے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ گھر کرائے پر دینے میں ادھار کا معاملہ نہیں ہو رہا. یعنی اگر سود کی ہم سادہ ڈیفینیشن کو سمجھ لیں کہ ادھار کے معاملے میں کوئی زیادہ لیا جائے گا تو وہ سود ہے. تو جب ہم گھر کرائے پہ دیتے ہیں تو ہم کچھ ادھار نہیں دیتے، وہ گھر ہماری ملکیت ہوتا ہے، اس پہ خدا نہ خواستہ بجلی گر جائے، کچھ ہو جائے، ویئر اینڈ ٹیئر ہو جائے، اس کی قیمت بڑھ جائے، اس کی قیمت گھٹ جائے، وہ مالک کے ذمہ ہوتی ہے، اس نے اس کو اگلے کو ادھار نہیں دی ہوتی جو اس نے اس کو ایز اٹ از واپس کرنی. اور ادھار بھی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ہم اصل مال کو ایز اٹ از واپس لینا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے جو گاڑی ہے آپ کو دی ہے بیسیکلی کرائے پر، اور آپ نے آپ سے کرایہ لینا. اچھا اب آپ کرائے پر دے سکتے ہیں گھر کو، گاڑی کو، آپ اس کا کرایہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، مانا 10,000 روپیہ بھی رکھ سکتے ہیں، 20,000 بھی رکھ سکتے ہیں، 25,000 بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو جو لیسی ہے وہ گاڑی لے لیتا ہے، ٹائٹل اس کا اگرچہ بینک کے پاس ہی رہتا ہے جیسے نارمل بینکنگ میں رہتا ہے، اور وہ گاڑی چلاتا رہتا ہے اور گاڑی کا کرایہ ادا کرتا ہے. یہاں تک اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ بالکل پرفیکٹلی اسلامک پروڈکٹ ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ 25,000 روپے ماہانہ دیتا رہتا ہے اور 5 سال پورے ہو جاتے ہیں تو گاڑی کی بینک کی ہوتی ہے، اس نے تو کرائے پر دی تھی. تو اس کے بعد بینک گاڑی واپس اگر رکھ لے اور لیسی اپنے گھر چلا جائے تو وہ سوچتا ہے میں نارمل بینک سے کام کروں گا تو اس میں تو 5 سال بعد گاڑی میری ملکیت ہو جائے گی، جو بھی اس کی ریزیڈول ویلیو ہے، 12 لاکھ کی گاڑی تھی، 5 سال ہو تو 6 لاکھ کی رہ جائے، 7 لاکھ کی رہ جائے. اس پر پھر بینک والے ایک ٹرانزیکشن اس میں ایڈ کرتے ہیں، اور یہ ٹرانزیکشن اگر کوئی پہلی دفعہ سنے تو وہ شاک کی حالت میں چلا جائے. وہ ٹرانزیکشن یہ ہوتی ہے کہ ہم 5 سال بعد وہ گاڑی آپ کو گفٹ کرتے ہیں. تو ایک دفعہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی بات ہے کہ آپ نے گاڑی کرائے پہ دی تھی، کرایہ ختم، آپ گاڑی واپس جاؤ، 5 سال بعد گاڑی گفٹ کر دیں. اس کی وجہ وہ یہاں بیان کرتا ہے کہ اصل میں بینک تو اپنا اصل کی رقم بھی لے چکا ہوتا ہے، مناسب نفع بھی لے چکا ہوتا ہے، اس کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ گفٹ کرتا ہے. اگر آپ نے اس کو گفٹ کرنی ہے تو آپ ای ڈی والوں کو گفٹ کر رہے ہیں، اس بندے کو کیوں گفٹ کر رہے ہیں؟ یعنی ایگزیکٹلی ہو بہو وہی ٹرانزیکشن بنا لی جاتی ہے جو ایک نارمل بینک کی ٹرانزیکشن ہو. اور اگر اس طرح کا گفٹ کرنا کسی کو ایکسیپٹیبل ہے تو اس کی ایک بڑی آسان سولوشن بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم بینک شروع کریں جس میں ہم لوگوں سے کہیں کہ آپ ہمارے پاس پیسے رکھوائیں. فرض کریں آپ 1 لاکھ روپیہ رکھوائیں ہمارے پاس 6 سال کے لیے، اور ہم ہر مہینے آپ کو 1,000 روپیہ گفٹ کر دیا. تو اگر وہ گفٹ الاؤڈ ہے تو پھر یہ گفٹ بھی الاؤڈ ہوگا، کیونکہ وہ یہی لکھتے ہیں جی گفٹ دینا تو آپ کی مرضی، آپ جس کو مرضی گفٹ دیں. تو بینک آپ سے اگر یہ کہتا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے ہمارے پاس رکھتے ہیں 6 سال کے لیے، ہم ہر ماہ آپ کو 1,000 روپے گفٹ کیا کریں گے بائی آور فری اینڈ سویٹ ول، تو پھر اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو جب اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اتنی لمبے کھیڑ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ٹاپک کے اوپر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز کر رہے ہیں، آپ نارمل جو بینکنگ ہوتی ہے اس میں انٹرسٹ کا الفاظ کاٹ دیں، اس کے اوپر لکھ دیں گفٹ، تو ساری نارمل بینکنگ حلال ہو جائے گی اور وہ اسلامی بینکنگ ہو جائے گی. تو اتنی لمبی محنت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ بنیادی طور پہ اسی طرح ہے جیسے آپ اللہ کی احکامات کا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں. اٹس جسٹ لائک اے جوک. 5 سال پورے ہو گئے، ہم نے آپ کو گاڑی گفٹ کر دی. کیوں کر دی؟ ہماری مرضی، کیوں گفٹ نہیں کی جاتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں صفحہ نمبر 158 سے لے کے 161 تک. انہوں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ اصل میں یہ جو گفٹ ہے یہ اگر آپ نے کانٹریکٹ میں لکھ دیا، ایز اے کنڈیشن ڈال دیا، تو یہ انویلڈ کانٹریکٹ ہے اور یہ حرام ہے. اور پھر اس کا جو انہوں نے سولوشن نکالا ہے وہ سولوشن بھی سن لیں. دی ایگریمنٹ آف اجارہ اٹ سیلف should not be subjected to signing this promise of sale or gift, but the promise should be recorded in a separate document. یعنی اس کا مطلب کیا ہے سادہ الفاظ میں کہ اگر یہ میرے پاس ایک کاغذ ہے، اس پر اگر میں نے پہلے پیراگراف میں یہ کلوز لکھی کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو کرائے پر دی،
دوسرے پیراگراف میں میں نے یہ کلوز لکھی کہ میں 5 سال بعد آپ کو گفٹ کر دوں گا تو یہ ڈاکومنٹ حرام ہے. یہ اس کتاب میں لکھا ہو. اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ اس ڈاکومنٹ میں لکھیں گے کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو کرائے پر دی, اور اس ڈاکومنٹ میں لکھیں گے کہ یہ میں آپ کو گفٹ کروں. اس میں اب یہ حلال ہو. کوئی منیمم کامن سینس بھی اگر کسی میں ہو تو کیا وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ اگر ایک کاغذ میں آپ نے دونوں چیزیں لکھ دی تو یہ حرام ہے, اور اگر آپ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ 2 کاغذوں میں لکھ دیا تب یہ حلال ہوگی. اب آپ ایک بڑا سا بورڈ لگا دیں, ایک سائڈ میں حلال لکھ دیں, ایک سائڈ میں ملال لکھ دیں, اس پہ آپ شعلے لگا دیں, کیونکہ اب یہ پروڈکٹ حلال ہوگی. تیسری جو ان کی پروڈکٹ ہے, یعنی یہ 2 میجر پاپولر پروڈکٹس ہیں. تیسری پروڈکٹ ہے جس کو یہ کہتے ہیں ڈیمینشنگ مشارکہ. مشارکہ کا مطلب ہوتا ہے پارٹنرشپ. ڈیمینشنگ یعنی اس میں ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا آہستہ آہستہ شیئر خریدتا رہتا ہے. تو فرض کریں گاڑی کی مثال ہے یا گھر کی مثال ہے, تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک گھر ہے جو بینک کے ساتھ مل کر خریدا, یا گاڑی آپ نے بینک کے ساتھ مل کر خریدی, اور آپ آہستہ آہستہ اس کو پارشلی بائی کرتے جاتے ہیں, جس کو ہم ہائر پرچیز بھی بعض اوقات اس کے لیے نارمل ٹرمنالوجی میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے گاڑی لی, 12 لاکھ کی گاڑی تھی, 25,000 روپये آپ نے پے کیا ہے. اس 25,000 میں سے آپ کا جو 15,000 تھا وہ کرایہ تھا, اور 10,000 جو تھا وہ آپ نے اس گاڑی کے کچھ یونٹس پرچیز کر لی. یہ اس میں ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایمورٹائزیشن آف دا لیز اور ڈیٹ. وہ ایمورٹائزیشن کا یہ پرنسپل ہوتا ہے کہ آپ کی پہلی پیمنٹ آتی ہے اس میں ایک سرٹن پورشن پرنسپل کا ہوتا ہے, انٹرسٹ کا ہوتا ہے, جو ریمیننگ ہوتا ہے وہ پرنسپل کا ہوتا ہے, اور آؤٹ اسٹینڈنگ پرنسپل آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے اور اینڈ میں جا کے بالکل ختم ہو جاتا ہے اور کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اسی کو انہوں نے ڈیمینشنگ مشارکہ کا نام دیا. اور ایکچولی غور کیا جائے تو یہ بھی فی نفس ہی پروڈکٹ ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر ایک گاڑی لی ہے اور وہ آپ کو کرایہ دے رہے ہیں اس کا, کیونکہ اب اس میں وہ گفٹ والا جو ہیلا تھا وہ نہیں کیا جا رہا, اور وہ پارشلی آدمی خرید سکتا ہے, اس کی اجازت ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ایک گھر کے 6 اونر بھی ہو سکتے ہیں. ایک آدمی کا گھر تھا, اس کی انہیریٹنس آگے, اس کے فرض کریں 6 بیٹے تھے, 6 کے 6 میں ڈیوائڈ ہو گئی, تو وہ اب 6 اس ایک گھر کے اونر ہے. اس سے فرض کریں کرایہ آتا ہے تو وہ 6 کے 6 کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا ہے. تو جوائنٹ اونرشپ ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 6 اونر میں سے ایک اونر اپنا 1/6 حصہ دوسرے کو بھیج دے, یا اپنا 1/12 حصہ دوسرے کو بھیج دے. اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پروڈکٹ اس لحاظ سے بالکل صحیح ہے. مسئلہ یہاں پر پیش آتا ہے کہ 5 سال کی لیز تھی, 2.5 سال گزر گئے, اور 2.5 سال گزرنے کے بعد لیز اس طرح کی بنی تھی کہ آپ نے آدھا شیئر جو لیسی تھا اس نے خرید لیا, اور آدھا شیئر جو ہے وہ بینک کا ہے. اور 2.5 سال کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے اب مزید ہم اس کا کرایہ پے نہیں کر پا رہے اور ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جیسے مثلا آپ نے کوئی گھر کرایہ پہ لیا ہے, آپ نے ارادہ ہوتا ہے کئی سال رہیں گے, لیکن 2 سال بعد ہی آپ کہتے ہیں ہمیں کسی وجہ سے جانا پڑ گیا, اب ہم یہ گھر چھوڑنا چاہتے ہیں, تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں. تو اس کیس میں یہ ہوا کہ یہ صرف کرایہ تو اس میں تھا نہیں, اس کے اندر پارٹنرشپ بھی تھی, اور 50% جو سٹیک ہے اب وہ لیسی کا ہے. تو اصول کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ گاڑی بازار میں بیچ دیں, کیونکہ اب وہ 50-50 شیئر ہے, آدھی گاڑی بینک کی ہے, آدھی آدمی کی ہے. گاڑی بیچ دیں, جتنے پیسے آئیں آدھے بینک لے لے, آدھے آپ لے لیں. تو یہ بالکل صحیح پروڈکٹ ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ گاڑی بازار میں بکے گی تو پہلے ہم اپنے پیسے ریکور کریں گے, پھر آپ کو کچھ کریں. ہاں ہمارے 50% اونر آپ ہیں, 50% ہم ہیں, لیکن اس میں بھی انہوں نے ایک وعدہ لیا ہوتا ہے کہ آپ یہ پوری کی پوری گاڑی خریدیں. اب مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ گاڑی آپ نے ہر حال میں خریدنی ہی خریدنی ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر یہ گاڑی آپ نے خرید لی. یعنی جیسے میں آپ سے ڈیل کرتا ہوں کہ جی یہ آپ سے میں 1 تولہ سونا خریدوں گا اور میں اسی پوزیشن بھی لے لیتا ہوں, لیکن میں پیسے 5 سال کے عرصے میں دوں گا. اب میں نے سونا خرید لیا, اس کی پیمنٹ ڈیلے ہو رہی ہے, ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر میں نے ایک پرچیز کر لی ہے. وین یو میڈ اے پرومس,
یو انٹرڈ انٹو اے کانٹریکٹ. تو اب آپ نے وہ خریدنا ہی خریدنا ہے, تو وہ آپ کی چیز ہے. اب اگر وہ آپ کی چیز ہے تو آپ اپنی ہی چیز کا کرایہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس سے آپ نے ڈیل کر لی کہ یہ چیز تو میں نہیں لینی ہے ہر حال میں, تو یہ میری چیز ہوگی, ساتھ ہی میں آپ کو اس کا کرایہ بھی دوں گا. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک ہیلا ہے جس میں ایکچوئل پروڈکٹ ہو بہو ویسے ہوتی ہے جیسے ایک نارمل بینک کی لیز ہوتی ہے, لیکن آپ کے اس کے اوپر 4-5 ڈاکومنٹ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ حلال ہوگی. اور اس میں بھی جو وہ پرومس ہے, اس میں بھی انہوں نے وہی طریقہ رکھا ہوا ہے کہ یہ جو پرومس ہے یہ علیحدہ کاغذ پہ لکھی جائے گی, وہ پرومس جو ڈیل ہے وہ علیحدہ کاغذ پہ لکھی جائے گی, اس کے بعد یہ حلال ہوگی. اس کے بعد ان کی ایک پروڈکٹ جو انہوں نے ریسنٹلی نکالی ہے اس کا نام ہے کیپٹل پروٹیکٹڈ. اس کی ڈیٹیلز ایکچولی مجھے ان کی نہیں معلوم, لیکن سے پہلے یہ پروڈکٹ نکالی تھی فیشن اسٹینڈرڈ بینک نے گارنٹیڈ پرنسپل کے نام سے. ان کی پروڈکٹ یہ تھی کہ آپ کسی کے بزنس میں انویسٹ کر دیتے تھے اور اس کے پروفٹ میں شیئر لیتے تھے لیکن لاس میں شیئر نہیں لیتے تھے. اس کے کئی سال بعد میزان بینک نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا, اس کو اون کر لیا. اس پروڈکٹ کے اندر اس طرح سملیرٹی نہیں ہے نارمل بینکنگ کا, یعنی جو باقی پروڈکٹ ہے نا تو ہو بہو وہی ہے جو نارمل بینکنگ ہوتی ہے, یہ ذرا سی ڈفرینٹ ہے. لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ ہم لاس میں شیئر نہیں لیں گے, ہمارا کیپٹل پروٹیکٹڈ رہے گا, ہمارا پرنسپل گارنٹیڈ ہے, اس کا مطلب ہے یہ لون کا معاملہ ہے, یہ قرض کا معاملہ ہے جس میں آپ نے اپنا اصل مال ہر حال میں واپس وصول کرنا ہے. تو ہمیں جیسا کہ واضح طور پہ ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ قرض کے معاملے میں کچھ بھی لینا, کسی سے تحفہ لینا, کسی کے جانور پر سواری کرنا, یہ بھی ربا ہے. تو کسی سے پروفٹ میں شیئر لینا بھی ربا ہے. تو یہ پروڈکٹ بھی اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ اسلامک نہیں رہ جاتی. اس کے بعد اب مسئلہ ایک ہم نے جیسے کل ڈسکس کیا تھا کہ جی کیا کیا جائے اگر یہ ہم یہ پروڈکٹ یوز نہ کریں تو اور ہم کیا کریں. اس میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ فرض کریں امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ امریکہ میں اگر کسی سے کہیں جی کہ میں گھر لینا چاہتا ہوں تو وہ کہے گا جی آپ کو گھر لینے کے لیے مورگیج لینی پڑے گی, بینک کے تھرو آپ کو گھر لینا پڑے گا, اس پہ قرضہ لے کے سود دینا پڑے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں مورگیج نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو حرام ہے. تو کہیں گے سوری, اور تو کوئی آپشن ہی نہیں, وہاں پہ آپشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ہمارے ملک میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی بھی گھر لینا چاہتا آپ کرائے پہ کر لیں, بے شمار گھر ہیں جو کرائے پہ ملتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ سسٹم اویلیبل ہوتے ہیں, پریکٹیکل سولوشن اویلیبل ہوتے ہیں, صرف ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات آپ اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے وہ سسٹم آلریڈی وہاں اپلائی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارے ملک میں اگر کوئی گاڑی لیز کرنا چاہتا ہے تو کوئی کہے کہ جی میں گاڑی کرائے بھی لینا چاہتا ہوں تو لوگ کہیں گے نہیں جنرلی اٹس ناٹ پاسبل. آپ کو ایک آدھ دن کے لیے کوئی رینٹ کار تو مل جاتی ہے, اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ویسے آپ گاڑی کرائے پہ نہیں لے سکتے. لیکن اگر ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پہ اس لیز کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل لیز. اسی کی طرح بالکل بہت زیادہ پاپولر ہے آپریٹنگ لیز. آپریٹنگ لیز میں کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ گاڑی آپ کی ملکیت نہیں ہو سکتی, وہ انسٹیٹیوشن ہی کی ملکیت رہتی ہے. تو یہ پروڈکٹ وہاں موجود ہے. کبھی کبھار یہاں کے بینکس بھی اس طرح کی پروڈکٹس کبھی کبھار کو اکا دکا کرتے رہتے ہیں. وہاں پہ بڑی بڑی مشینریاں اور پلانٹس جو ہیں وہ آپریٹنگ لیز کے اوپر دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں اسپننگ ملیں بہت زیادہ ہیں, اور فرض کے کوئی اسپننگ مشینری کو کہے کہ میں اس طرح لیز کرنا چاہتا ہوں آپریٹنگ لیز کے لیے, تو اٹ از پاسبل. یہ سولوشن نکالا جا سکتا ہے. نارمل آپ جو لیزنگ ہے آپریٹنگ لیز کے طور پہ گاڑی لیز کر سکتے ہیں. اینڈ میں وہ گفٹ والی کلاس نکال دیں. آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے, اندازہ لگانا ہے کہ جی گاڑی جب 5 سال پورے ہوں گے تو اس کی ویلیو 5-6 لاکھ روپے ہوگی. تو اس حساب سے اس کی جو نفع میں آنا چاہیے یا کرائے کی مد میں آنا چاہیے وہ مثلاً 15,000 روپے مہینہ ہے یا 18,000 روپے مہینے, تب دے دیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ لیں کہ نہیں جی اس طرح تو گاڑی والی ملکیت نہیں ہوگی تو ہم نہیں لیتے, اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ لے لیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح پروڈکٹ کے ذریعے کاروبار کرنا بینک کا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ نہ کریں. کسی نے مجبور تو نہیں کیا کہ آپ نے ضروری بینک کھولنا ہے اور ضروری ایسی پروڈکٹ نکالنی ہے جو اصل میں حرام ہو اور آپ اس کے اوپر لیپا پوتی کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے علاوہ ایک یہاں کافی کامن ہوا تھا, انفارچونیٹلی وہ فیل ہو گیا. اس کی وجوہات کیا تھیں؟
اس پہ ہمارے اسکوپ سے وہ باہر ہے، وہ مضاربہ کی پروڈکٹ ہے، اور پاکستان میں مضاربہ کمپنیاں بھی کافی کھلی تھیں، تو جنرلی مضاربہ الاؤڈ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی، کیپٹل مارکیٹ، جس میں آپ شیئر مارکیٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں اور کمپنیوں کی ایکوٹی کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، تو بینک بھی کمپنیوں کی ایکوٹی کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے اگر آپ مغربی ممالک میں جائیں تو وہاں ایک ایکوٹی مارکیٹ ہوتی ہے، ایک بانڈ مارکیٹ ہوتی ہے، کہ لوگ جو قرضہ لیتے ہیں کمپنیاں وہ بھی عام پبلک سے لیتی ہیں، تو عام پبلک سے بھی قرضہ لیتے ہیں لوگ اور بینکوں سے بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ یہ کہ لوگ عام پبلک سے ایکوٹی لیتے ہیں شیئر مارکیٹ کے اندر، تو بینک سے بھی ایکوٹی فائنینسنگ کرائی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر سوچا جائے تو بہت ساری پروڈکٹس نکالی جا سکتی ہیں۔ کی فیکٹرز کے اندر یہ ہے کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرض کے معاملے میں اضافہ نہ ہو۔ اگر قرض کا معاملہ ہوگا اس میں آپ کسی قسم کا اضافہ نہیں دے سکتے۔ پھر دو تین وہ اس کے حق میں دلیلیں دیتے ہیں، ان کو بھی میں چاہوں گا کہ ہم مختصراً ڈسکس کر لیں۔ ایک دلیل وہ یہ دے گئے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ جیسے آپ نے بکرا اگر کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں تو حلال ہو جاتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتے تو حرام ہوتا ہے۔ نکاح میں اور بدکاری میں بھی یہ ایک کانٹریکٹ کا ہی فرق ہے۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی چیز ہے اور یہ بھی وہی چیز ہے اور ایک کانٹریکٹ کا ہی فرق ہے، لیکن دیکھیں اس میں بھی تو کانٹریکٹ کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ کافی عجیب و غریب دلیل ہے، آئی ڈونٹ نو یہ اس طرح کی دلیلیں لوگ سوچ کیسے لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے اور وہ فی نفس سے ہی حلال ہے۔ ہمارے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مویشی ہمیں اجازت کی ہیں وہ فی نفس سے ہی حلال ہے، بنیادی طور پر وہ حلال ہے، لیکن اس کے اندر کچھ حرمت ہے جس کو حلال کرنے کا اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ آپ نے اگر گوشت کھانا ہے تو آپ نے اللہ کا نام پکارنا ہے، ذبح کرتے وقت آپ نے اس کا جو بہنے والا خون ہے اس سارے خون کو بہانا ہے، جو بہایا جا سکتا ہے تو وہ حلال ہے، لیکن فی نفس سے ہی وہ مباح اور حلال چیز ہے۔ سود جو ہے وہ فی نفس سے ہی حرام ہے، سود کو آپ بسم اللہ پڑھ کے حلال نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح جیسے آپ خنزیر کو بسم اللہ پڑھ کے حلال نہیں کر سکتے، وہ فی نفس سے ہی حرام ہے۔ تو یہ مثال اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ دوسری مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ہے تو اس میں مسئلے ہیں، اس میں غلطیاں بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں تو ایک دن ہم صحیح پروڈکٹ پر بھی پہنچ جائیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کوشش کرنے کے لیے غلط پروڈکٹ کو صحیح کر کے نہ پریزنٹ کریں، آپ صحیح پروڈکٹ بھی پریزنٹ کریں اور کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش میں برکت ڈال دے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نہیں، اس کی مثال ایک کروڈ سی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں کوئی 70-80 کروڑ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں کوئی شخص سوچے کہ اچھا جی ان کو اللہ کی عبادت پر لانا ہے تو ان کو پہلے اس چیز پہ منانا چاہیے کہ ایک خدا ہے، تو ابھی بتوں کی پوجا یہ کرتے ہیں تو اس کو ابھی ایک دفعہ جانے دیتے ہیں کہ وہاں دنیا کام چلتا رہے، ان کا دل لگا رہتا لگا رہے، ان کو ابھی یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ خدا کا بت ہی نہ ہو، تو نعوذ باللہ ہم ایک خدا کا بت بنا دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اس کی پوجا کر لو، لیکن ہے ایک، اور ہم کہیں یہ ایک اسٹیپ ہے ٹورڈز دی رائٹ ڈائریکشن، تو یہ اسٹیپ نہیں ہے ٹورڈز دی رائٹ ڈائریکشن، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص اس طرح کی بات سوچے۔ اسی طرح یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک چیز اصل میں سود ہو اور آپ اس کو حلال کہہ کر اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ دل میں یہ مسرت محسوس کریں کہ ہم تو کوئی رائٹ ڈائریکشن اسٹیپ لے رہے ہیں، یہ قطعاً رائٹ ڈائریکشن اسٹیپ نہیں۔ تو یہ ہے جی، اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ڈسکشن کا مقصد آبویسلی کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم چیز کو سمجھیں کیا ہے۔ آرگومنٹ جو بھی میں نے پیش کیے ان میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، ان کی بات اگر انہوں نے بھی ریسرچ کی ہے تو اس میں بھی وزن ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔